ضرورت ہے. رومی کو پڑھے, سعدی کو پڑھے تو پتہ چلے گا. اور رومی کے پیچھے, ہر ایک کے انسان کے پیچھے ایک بڑی طاقت ہوتی ہے. ہر ترقی کرنے والے انسان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. مولانا روم نے بھی بہت کچھ پایا, بہت سارے علوم حاصل کر لیے, لیکن ایک کمی تھی جو کہ شمس تبریز نے طے کروائی. مولانا روم کو لا سے الا اللہ کا سفر شمس تبریز نے کروایا, جن سے ہم واقف نہیں ہوتے. اگر رومی کو سمجھنا ہے تو ان کا فلسفہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا, اور جو آج کی نوجوان نسل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں شاید آئی بھی اس لیے ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں انٹر کے, بی اے کے, بی ایس پروگرام کے, اور ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم وہ پیشہ ورانہ ایجوکیشن لیں جس سے ہمارا بچہ جیسے ہی فارغ ہو اس کو جاب ملے. کبھی نہیں کسی نے سوچا کہ ہمارے بچے کے اخلاقیات کدھر جا رہے ہیں. ہم قرآن تو پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, تیز, لیکن اس الحمد میں کہا کیا ہے, اس لا میں کیا ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ ہم تو پہلا کلمہ ہی سمجھ لینا تو انسان بن جائے اور ہمارا معاش بھی ٹھیک ہو جائے. اور مولانا روم یہی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب سمجھیں, مطلب مذہب کی جو اصل روح ہے. اور مولانا روم کا جو اصل پیغام ہے شاعری کے ذریعے جو انہوں نے دیا وہ محبت کا پیغام ہے. کیونکہ 13ویں صدی میں بہت زیادہ جنگیں ہو رہی تھیں, بہت ساری فتوحات بھی ہو رہی تھیں, اور انسان بکھر گیا تھا. ایسے دور میں انہوں نے مذہب, نسل, ثقافت سے بالا ہو کے جو خاص سبق دیا وہ محبت کا سبق تھا, جو آج کے دور کی اشد ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے, ہم درگزر کرنا ہی نہیں سیکھتے. تو مذہب کی اصل روح تو رومی نے دی جس کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور ہماری سرکار بھی مطلب یہ پنجابی ادب جو کہ بہت بڑا رچ لٹریچر ہے, اس کے اندر بابا فرید شکر گنج سے لے کے خواجہ فرید تک سب صوفیاء کو پڑھے تو ہمارے اخلاقیات بلند ہوتے ہیں, اور مولانا روم کو پڑھے تو ہماری روح جو ہے پرواز اس بلندی تک کرتی ہے جہاں پہ فرشتوں کے بھی جاتے ہوئے پر جل جاتے ہیں. رومی تو آپ کو وہ پڑھا رہا ہے. تو میں یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ مولانا روم اور خاص طور پہ فارسی کے جو دیگر شعراء ہیں اور پنجابی کے جو اہم صوفیاء شعراء ہیں, ہماری سرکار کو بھی اور ہمارے جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں ان کو کہنا چاہیے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے کہ یہ بچوں کے لیے لازمی قرار دے دیا جائے. جس طرح صبح اٹھ کے قرآن نماز پڑھتے ہیں, تھوڑا سا رومی کو بھی سمجھ لیں, تاکہ اس کو سمجھیں گے تو ہماری نسلیں سنور جائیں گی. تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی. بہت شکریہ. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ از دیر مغاں بی گردش صحبہ مست, از دیر مغاں آیم بی گردش صحبہ مست, در منزل لا بودم از باد الا مست. محترمہ صاحبہ فرما رہی تھیں اب کہ مولانا کا جو فلسفہ ہے وہ لا سے, ہاں وہ یہ اقبال نے انہی سے اخذ کیا, آگے اقبال نے مولانا روم سے اخذ کیا, مولانا روم نے اسے اپنا شمس تبریز سے حاصل کیا. اچھا میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو یہ خانقاہی روایت ہے اس میں مرید جو ہے وہ کسی پیر کامل کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے سے میری دنیا بھی سنور جائے, آخرت بھی سنور جائے. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کبھی پیر کامل رہنما وہ کسی ایسے گوہر سفتہ کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جسے اپنے وہ راز دے سکے, یعنی وہ مرید کی تلاش میں ہوتا ہے. تو یہ اپنا شمس تبریز وہ ہیں کہ جو 11 سال کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے قابل مرید کی تلاش میں گزارے. تب یعنی کہ شہر در شہر, قریہ در قریہ پھرتے رہے, تاں آ کے دنیا میں انہیں یہ سجادہ بیٹھے ہوئے نظر آئے جو تقریباً 10,000 کا مجمع ہے اور وہاں واز فرما رہے ہیں. تو یہ خدا مست شمس تبریز یہ تشریف لاتے ہیں
ظاہر مسافر تھے, پھرتے رہتے تھے ہم وقت, تو بال بکھرے ہوئے, لباس پھٹا ہوا, جوتے ٹوٹے ہوئے, دیکھتے ہیں کہ مولانا روم کے سامنے یوں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ ایک عالم ہے اس وقت, عالمانہ وجاہت میں, وہ ذرا اس زمانے کے وہاں بیٹھے ان کو بات سن رہے ہیں, اور ایک خدا مت شخص چلا جاتا ہے ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے مجمع میں, اور ان کے سامنے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, فلسفہ و منطق کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. تو وہ جا کے کہتے ہیں این چیز کہ یہ کیا ہے جو تمہارے سامنے پڑھی ہے, یہ کتابیں وغیرہ, کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہی وہ گوہر ہے جس کی مجھے تلاش ہے. تو اب مولانا روم تو تب تک ایک عالم تھے, ایک مولوی تھے, وہ نہ پہچان سکے کہ یہ شخصیت کون ہے یا یہ کون سا جوہر ہے. تو وہ فوراً سے کہتے ہیں, کتابوں میں آتا ہے کہ تجھی میدانی کی ان چیز, تجھے کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ تو فلسفہ منطق کی کتابیں ہیں. آپ انہیں جو غصہ ہے, یہ کلندر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے غضب سے بھی اللہ بچائے. انہیں جب غصہ آیا نا کہ یہ مجھے ایسے جواب دیا, انہوں نے وہ کتابیں پکڑی, ساتھ والے تالاب میں پھینک. اب مولانا روم تو ایک ٹپیکل مولوی تھے اس وقت تک, وہ چیخ اٹھے نے کہا بھئی یہ کیا کیا تم نے, یہ تو میری نایاب کتابیں تھیں, یہ تو اب دنیا میں ایسی کتاب اور ہے ہی نہیں, یہ تم نے کیا کیا. اور دیکھا کہ تالاب کا پانی بھی جو سیاہ ہو گیا ہے, سیاہی سے, اس وقت تو شاید ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں. تو اب جب مولانا زیادہ رولا ڈالا تو ان کے جو دوسرے حواری تھے جو وہاں بیٹھے تھے, ان کا بات سن رہے تھے, انہوں نے بھی مولانا اپنا شمس تبریز کو پکڑنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ کیا ہے. تو اس وقت پھر شمس تبریز جلال میں آتے ہیں اور وہ تالاب میں اترتے ہیں اور کتابوں کو نکالتے ہیں, تو یوں کر کہتے ہیں بیگنی کتاب ہے خدرا, یہ لے اپنی کتابیں, اور اس میں سے گھٹا اور دھول نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ جوہر ہے مولانا جلال الدین رومی کو جس شخصیت نے تراشا, وہ شمس تبریز ہیں. مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے, عربی ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ہاں ایک محترمہ تشریف لائی ہوئی ہے. میں پہلے یہ, ان کے آنے سے پہلے یہ بتا دوں حضور کہ مولانا جلال الدین رومی نے صرف فارسی میں ہی شعر نہیں کہے, ان کا بہت سارا کلام عربی میں ہے اور اس پہ کام بھی ہونا چاہیے, اور بہت سارا کلام انہوں نے عربی میں لکھا ہے. اور عرب کا ایک مشہور شاعر ہے متنبی, ان کے قصائد میں متنبی کا عکس نظر آتا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی شعبہ زبان و ادب کی طالبہ جو کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی کے لیے آئی ہیں, ساجدہ احمد, تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شعبہ زبان اور عربی ادب سے جس یونیورسٹی فیصل آباد سے ہوں. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی کے لیے, جیسے کہ سر نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی کی شاعری نہ صرف کہ فارسی زبان میں ہے بلکہ عربی زبان میں بھی ہے. تو وہ ہماری زبان ہے عربی, اس میں سے جو ان کے عرب کے بہت بڑے شاعر ہیں متنبی, ان کی شاعری سے متاثر ہیں, ان کے باقی جو عقائد وغیرہ سے متاثر نہیں ہیں بلکہ ان کی شاعری سے متاثر ہیں. اور مولانا جلال الدین رومی کی جو شاعری ہے ان کے زیادہ تر موضوعات جو ہیں وہ عشق کے ہیں. تو عشق وہ دردانہ ہستی ہے جو رگے کائنات میں آب زلال کی مانند جاری و ساری ہے. اگر اس کے سریان میں لحظہ بھر بھی رکاوٹ آ جائے تو بنیاد جہان ہی اکھڑ جائے. کیونکہ مولانا جلال الدین رومی کا جو ہے زیادہ تر موضوع شعر جو ہے وہ عشق کا ہے. تو آپ کے سامنے جو ہے میں ایک عربی کا شعر پیش کرتی ہوں. یا من لواء عشق کا لا زال عالیا, یا من لواء عشق کا لا زال عالیا, قد خواب من یکون من العشق خالیا. مولانا جلال الدین رومی اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے محبوب, تیرا جو پرچم عشق ہے وہ ابھی بھی بہت بلند ہے, اور جس میں عشق نہیں وہ بالکل خالی ہے. مطلب کہ عشق ہونا ضروری ہے. السلام.
कमाल है यार, आँखें भी है ना वायर खराब है, वायर चेंज कर। मौलाना जलालुद्दीन की बज़ुर्गी की पेशगोई या अलामात, ये अभी उनकी उम्र 11 साल थी जब वो अपने वालिद मोहतरम के साथ बल्ख से हिजरत फरमा कर जा रहे थे। तो रास्ते में नीशापुर के इलाके में, नीशापुर के बारे में बता दूं कि जो मौजूदा मशहद मुक़द्दस वाला इलाका है, जो ईरान का शहर है, ये इलाका सारा जो है ना नीशापुर कहलाता, अभी भी वहाँ बस्तियाँ हैं नीशापुर की। तो यहाँ फरीदुद्दीन अत्तार की मुलाकात होती है उनके वालिद हज़रत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से। तो ये ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार पर इंशाअल्लाह मैं अपने उस्ताद मोहतरम से मुल्तमिस हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस पर ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार भी प्रोग्राम होना चाहिए, इंशाअल्लाह करेंगे। ये बहुत बड़े कीम हैं, ये वो हैं कि जिनका अक्स मौलाना रूम में नजर आता है। वो कहते हैं ना कि वो कहती हैं मौलाना रूम साहब कि हफ्त शहर इश्क रा अत्तार गश्त, कि अत्तार तो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इश्क के 7 शहर जो हैं वो फिर डाले, हम क्या हैं। हफ्त शहर इश्क रा अत्तार गश्त, माँ हनूज अंदर हम यक चाहे, हम तो अभी तक एक गली के कोने में फंसे हुए हैं और बातें इश्क की करते हैं। और फिर साथ ये फरमाते हैं कि अतार रूह बूद व सनाई व चश्मे ऊज, यानी इश्क की जो तालीमात हैं या जो इश्क की जो ये हैं, उसकी रूह जो है, जो कालिब है, वो अतार है। और उसकी 2 आंखें जो है वो सनाई है। सनाई पर भी जो प्रोग्राम होना चाहिए, किस किस का नाम लें। तो बाहर वहाँ ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार की मुलाकात होती है। तो उनकी एक मशहूर किताब है इसरारनामा। वो ना तो मौलाना रूम को गिफ्ट करते हैं, अब ना तो वो मौलाना रूम के वालिद को गिफ्ट करते हैं, ना मौलाना रूम के दूसरे बेटे को, बल्कि वो दूसरे बेटे जलालुद्दीन को गिफ्ट करते हैं कि बेटा ये किताब ले ले मेरी तरफ से। तो जलालुद्दीन के वालिद पूछते हैं बहाउद्दीन, ये सिद्दीकी हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की औलाद से है, कि आपने इसे ही दी किताब। तो फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं कि इस बच्चे की पेशानी पे बुजुर्गी के निशानात मैं देख रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह आगे बात चलती रहेगी। तो अब मैं अपने अगले मुकर्रर को दावत देता हूँ, डॉक्टर हाफिज़ वक़ार अहमद साहब, वो तशरीफ़ लाएँ और हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में हमें कुछ नई नई बातें बताएं। तशरीफ़ लाएँ वक़ार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहतरम असातिज़ा इकराम और तुलबा, इंतहाई खुशी की बात है कि आज एक पसमानदा इलाके में एक बहुत अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जो है ये आने वाले दिनों तक चलता रहेगा और ऐसे ऐसे मौज़ूआत, ऐसी ऐसी शख्सियात जो आफाकियत की मिराज पे पहुंची हुई हैं, उनकी याद से ये बज़्म जो है ये रोशन रहेगी। एक तालिब इल्म की हैसियत से और असातिज़ा इकराम की मौजूदगी में चंद चीज़ें मौलाना रूम के हवाले से, एक आफाकी तर्ज बयान जो उनकी किताब मसनवी मानवी, तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ना उठा फिर कोई रूमी अजम के लाला ज़ारों से, ना उठा फिर कोई रूमी अजम के लाला ज़ारों से, वही आब गिल ईरान वही तबरेज़ है साकी। और फिर आगे चलकर अल्लामा इकबाल मजीद कहते हैं कि इसी कशमकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, इसी कशमकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें,
کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ اگر دیکھا جائے تو سماجی ارتقاء کے عمل میں گزرتے ہوئے انسان نے فکر و نظر اور علم و آگہی کے میدان میں جو ترقی کی منازل طے کی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انسانی معاشرے نے جیسے جیسے سادگی سے پیچیدگی کا سفر طے کیا، ویسے ویسے فکر و نظر کے کئی پہلو ابھر کر سامنے آئے، جن میں انسانی باطن کی بند گرہیں کھولنے کے جانب توجہ دی گئی، اور ایسے بے شمار موضوعات کو تراشا گیا جو اپنے معنوں میں آفاقیت رکھتے ہیں۔ صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن آج بھی ہومر، رومی، عطار کی تخلیقات لوگوں کے دلوں کو موہ رہی ہیں۔ شیکسپیئر، گوئٹے، ملٹن، بالزک، چیخوف اور موبسام کی تخلیقات پر آج بھی لوگ سر دھوتے ہیں۔ آج بھی خسرو، عرفی، بیدل، غالب اور میر کی شاعری کو برابر پڑھا جا رہا ہے، اور ان کے کلام میں اس قدر دلچسپی لیتے ہیں کہ ان کی تخلیقات اپنی آفاقیت اور عالمگیری کے پیش نظر ایک مستقل حیثیت اختیار کر کے کلاسیکی بن چکی ہے۔ ان افراد کی دنیا میں انتہائی اہم نام مولانا محمد جلال الدین رومی کا آتا ہے۔ مہمان خصوصی اور مہمانان گرامی، بہت ہی عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی محفل، آج کی یہ تقریب ایک اعتبار سے عمومی تقاریب سے کچھ مختلف ہے، لیکن بہت شاندار اور بہت اپنے مقصد کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے۔ اس سلسلے میں محترم پرنسپل صاحب کی اور اس تقریب کے منتظمین کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اکابرین اسلام، اکابرین ملت کو ان کی اس اہمیت کو نئی نسل سے روشناس کرانے کے لیے جو یہ سٹیپ اٹھایا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ نئے دور کے نئے تقاضے ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، نئے گیجٹس ہیں، اور اس دور کی نسل نہ صرف یہ کہ اپنی تاریخ سے بہت دور ہو چکی ہے، بلکہ ان اکابرین کے، اگر میں یہ کہوں کہ ان اکابرین کے ناموں سے ہی وہ متعارف نہیں ہے، تو ان ناموں کو نہ صرف یہ کہ ان کا تعارف دینا، بلکہ ان ناموں کی اہمیت کو اپنی نئی نسل سے روشناس کرانے کا یہ جو ایک بیڑا اٹھایا ہے، اس کے لیے کالج کی انتظامیہ اور تمام مہمانان گرامی جو اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، امیڈیٹ ہیڈ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن جناب ڈاکٹر اظہر صاحب، اور دیگر مہمانان گرامی جو بہت دور سے اس دور افتادہ علاقے میں اس بڑے کاز کے لیے تشریف لائے ہیں، میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ اور جیسا کہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بہت عمدگی کے ساتھ مولانا روم، شاہ شمس تبریز اور جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آپس میں جو ایک روحانی تعلق ہے، اس پہ سیر حاصل روشنی ڈالی، اور مولانا روم نے جس شخصیت سے فیض حاصل کیا اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے
मौलाना रूम से जो फैज़ हासिल किया और उस फैज़ को अपनी नई नस्ल तक मुंतकिल किया, इसके लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह से इस चीज़ को बयान कर सकूं। मैं इस मुख्तसर से वक्त का फ़ायदा उठाते हुए मैं सिर्फ मौलाना रूम के चंद अक़वाल जो नई नस्ल के लिए बेहद एक संग मील है और एक उनकी रहनुमाई के लिए खूबसूरत पैगाम है, वो चंद अक़वाल मैं आपकी नज़र करना चाहूँगी। मौलाना रूम फरमाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने जो रास्ते का इंतखाब किया है वो खुदा की मखलूक के साथ मोहब्बत है, और इससे बड़ा रास्ता और कोई नहीं है। मौलाना फरमाते हैं कि अगर तुम अपने अंदर तब्दीली पैदा करना चाहते हो तो ऐसी सोहबत इख्तियार करो जो नेक लोगों की हो, उस सोहबत का इंतखाब करो, और बुराई से बचने का एक ही रास्ता है कि अच्छी सोहबत में बैठना शुरू कर दो। मौलाना ने अपनी उम्र का निचोड़ सिर्फ एक इस कॉल में इन 3 अल्फाज में बयान कर दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी उम्र का हासिल इन 3 बातों से ज़ायद कुछ भी नहीं, मैं खाम था, पुख्ता हुआ और जल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद के बारे में सोच विचार कर रहे थे तो साहबज़ादा नूरुल हक साहब और हम ये सोच रहे थे कि इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या रखें, तो मुझे एक शेर याद आ गया, वो मैंने पेश किया तो उन्होंने कहा बस जी बस यही नाम रखना है इसका। वो यही था कि वक्त असबशायम मैं खाना रूमी बाज पीरान हरम दीदम दसेल कलीसा मस्त। तो ये उससे हमने इसका मैं खाना लिखा, और साथ ये भी फिर पता चला अगले शेर में कि इनकार हकीमी नीस दामान कलीमी ली। ये ऐसे एक मदद दनाई वाले बंदों को नहीं, तो खुदा रसीदा बंदे का काम है। तो फरमाता है कि सब बंदा है साहिल मस्त यक यक बंदा है दरिया मस्त। तो मैं जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं इंतज़ार में था कि साहबज़ादा साहब को तशरीफ़ लाते हैं। बस वो मौलाना रूम की मेरी कैफियत हुई थी कि गहे गहे खंदम गहे खिरियम गहे उफ्तम गहे खीज़म मसीहा दर दिलम पैदा मन बीमार भी करतम। तो अब मैं ये बातें चलती रहीं कि हमारे अफसर मजाज डॉक्टर अज़हर अंसर साहब ज़ाहिर है वो पंजाब के ऑफिसर हैं, वो ज़रूरी ये तो नहीं कि हमारे यहाँ और भी बहुत सारे मसरूफियात हैं, तो उनकी ज़रा नवाजी है कि वो तशरीफ़ लाए हैं और उन्हें कुछ जल्दी भी है, हमें एहसास है कि उन्होंने और कॉलेजेस में भी टाइम दिया हुआ है। तो मैं उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने इरशादात से हमें नवाजें। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अज़हर अंसर साहब, DPI कॉलेज पंजाब लाहौर। अस्सलाम वालेकुम तमाम मोहतरम असातिज़ा किराम को, हर दिल अज़ीज़ स्टूडेंट्स को, तलबा तालिबात को और मेहमानान गिरामी को गुस्ताखी के लिए माज़रत चाहता हूँ। बस वक्त वाकई बहुत कम मुझे मैसर आता है, लेकिन बड़ी कोशिश करके, चूँकि पिछले साल भी मैं गुस्ताखी कर गया था, नहीं आ पाया था यहाँ, लेकिन मेरा अपना घर है, क्योंकि मेरा इलाका है, मेरी अपनी सरजमीन है, तो शिद्दत से मुझे ख्याल था कि मैंने आना ज़रूर है यहाँ। और एक मरतबा इनकार, क्योंकि आज मिनिस्टर साहब के साथ हमारा था वहाँ बिलौर में,
लकीली परसों मिनिस्टर साहब ने प्रोग्राम कैंसिल किया, तो मैंने नहीं ओके दोबारा किया एक दफ़ा कैंसिल करके डायरेक्टर साहबा को कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा शदीद ख्वाहिश के बावजूद। लेकिन बहुत मुबारकबाद जफर साहब को, प्रिंसिपल साहब को, फ़ारसी के असातिज़ा को, तमाम स्टाफ को, खुसूसन तलबा व तालिबात को जो इतने नमाक से दिलचस्पी से इस कीमती प्रोग्राम में मौजूद हैं। बेटा कीमती अभी आगे मैं साबित करूँगा इंशाल्लाह। सो एक शेर इंतज़ामिया के लिए, उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊँगा कि काविश और कोशिश कर रहे हैं नापैद हो चुकी है हमारा। अभी जब मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में सुबह खिलाफ तवक्को, मेरी एक बुरी आदत ये भी है जो आफी ज़माना बुरी है, किताबें अच्छी कही जाती है कि मैं वक्त की पाबंदी करता हूँ। तो मैं प्रिंसिपल साहब के कॉलेज में पहुँचने वाला सबसे पहला मेहमान था जो टाइम दिया गया था उस पर हुआ इस तरह। तो बातें कर रहे थे कुछ बैठे वहाँ पे, प्रिंसिपल साहब ने आजी के साथ कहा कि छोटा सा कॉलेज है और ये एक छोटी सी हमारी काविश है। तो मैंने वहाँ भी कहा, अब मैं आप सब बच्चों को और असातिज़ा को और प्रिंसिपल साहब को ज़रूर ये जुमला कहना चाहूँगा कि कोई इंसान और कोई कॉलेज छोटा नहीं होता, उसके काम उसे बड़ा बनाता है। तो अगर आप बड़े काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कॉलेज है। हम क्या करें उस 7,000 तादाद वाले कॉलेज को या 12 को, मुझे आज 2 साल हो गए, मुझे एक मरतबा किसी ऐसी तख्लीक साज, जहन साज काविश और कोशिश के लिए नहीं बुलाया गया। तो बहुत शाबाश, बहुत वेरी वेल डन आप सबको। ये कहने को छोटा कॉलेज है लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। सिर्फ यही एक कॉन्फ्रेंस नहीं, इसके साथ भी पंजाबी देहाड़ के हवाले से जो आप करते हैं और जो दीगर आपकी काविशें हैं झूमर के हवाले से सारा, मैं आपके प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ये मुझे 1 पेजर अपने ये जो प्राइड्स हैं ये बना के दीजिए और ये वीडियो अगर आज छोटी सी बने तो मुझे पेश कीजिएगा, मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अपने मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब और खुद हमारे DPI की जो वेबसाइट है उस पर इसको हम रिफ्लेक्ट करें, पता लगे कि बड़े काम क्या है। तो मैं बताता हूँ मौलाना रूम के मैखाने रूमी की बात बहुत अच्छे अंदाज में सब ने की। गुस्ताखी के लिए माजरत इसलिए कि अभी मुझे 1 बजे झंग में हमने पिछले दिनों पूरे पंजाब के नए कॉलेज में प्रिंसिपल्स नए लगाए हैं, तो पूरी फैसलाबाद डिवीजन के जो नए प्रिंसिपल्स लगे हुए 1 बजे ठीक उनकी मीटिंग है झंग में, तो मुझे वहाँ पहुँचना है। सो इसलिए गुस्ताखी कर रहा हूँ। मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं हाथ जोड़ के इनसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैं ये गुस्ताखी का मुर्तकिब हो रहा हूँ, लेकिन चूँकि ऑफिशियल मैं उस पर आया हूँ तो इसलिए आपकी इजाज़त से सलीम साहब और मेरे क्लास फेलोज भी यहाँ बैठे हैं, सरवर साहब, शगुफ्ता और दीगर लोग। सो आप सबसे की इजाज़त से मैं थोड़ा टाइम पहले ले रहा हूँ आपसे। सो 2 चीज़ें, एक मुर्शद जो बातें आपने की मैं उनको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करूँगा जब तक बातें हुई। मुर्शद और मुरीद की बात हो रही थी। पूरे फ़ारसी ईरान इस वक्त फ़ारसी का एक नुमाया मुल्क है। सो पूरा ईरान, ईरानी कौम, ईरान के जो रहबर हैं मौजूदा अली ख़ामेनी, वो कहते हैं कि इमाम मुरीद इकबाल हस्ती हैं, कि हम सब के सब सारे ईरानी हम हज़रत इकबाल के मुरीद हैं। और मौलाना रूम फ़ारसी के बहुत बड़े शायर हैं और इकबाल मुरीद रूमी हैं, यानी इकबाल मौलाना रूम को अपना मुर्शद मानते हैं। सो एक बड़ा खूबसूरत राब्ता है, रब्त है जो फ़ारसी का और इस खित्ते का आपस में है कि वो हमारे इस खित्ते के सबसे बड़े शायर को अपना मुर्शद मानते हैं और हम यानी हमारे इकबाल, हमारे हज़रत इकबाल उस खित्ते की एक नाबग़ रोज़गार हस्ती को अपना मुर्शद मानते हैं। सो एक तो हमारा ये रब्त है आपस में। तरफ आते हुए सिर्फ पंजाबी और फ़ारसी लिटरेचर को मैंने बहुत सारे लिटरेचर्स को पढ़ा, उनमें से जो सबसे ज़्यादा दिल को लुभाए वो फ़ारसी और पंजाबी थे और इनकी तराक वजह और पसंद आने की वजह इनमें तसव्वुफ़ और इरफान था, शख्सियत साजी थी, किरदार साजी थी। सो वो पैगाम जो हम पर्टिकुलरली मैं अगर बात करूँ इंसान साजी के हवाले से, किरदार साजी के हवाले से और इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के हवाले से, तो वो पैगाम बहुत इफेक्टिवली, बड़े ताकतवर और बहुत इब्तदाई अय्याम में सूफिया ने पहुँचाया। और सूफियाना शायरी हमें या फ़ारसी में ज़्यादा मिलती है या पंजाबी में ज़्यादा मिलती है। सो इस रब्त को भी मैं अपनी लिटरेचर के हवाले से पसंद करने में थोड़ा
ملوز خاطر رکھتا ہوں. سو میں اب اپنے اسٹوڈنٹس سے تھوڑی سی بات کروں گا. بیٹا اور بیٹیوں، آپ کا بہت شکریہ. آپ بہت اچھے ادارے میں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہو. ادارے کرسیوں سے، عمارت سے، بلڈنگ سے نہیں بنتے. ادارے اساتذہ سے، طالب علموں سے اور وہاں دی جانے والی تعلیم اور تربیت سے بنتے ہیں. سو الحمدللہ آپ کے اس ادارے میں بہت اچھے اساتذہ ہیں، بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی بہترین اہتمام ہے. اس کی ایک زندہ مثال آج آپ سب کا یہاں موجود ہونا ہے. سو مولانا روح علم کے بارے میں جو فرماتے ہیں، میں کوشش کروں گا، اب ترجمہ شروع کر دوں گا تو لمبا ہو جائے گا. 3 شعر مولانا روم کے علم کے بارے میں جو آپ اسٹوڈنٹس کو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ، اور آخر میں ایک شعر سنا کے اس کا تھوڑا سا آپ سے کچھ ریکویسٹ یا تھوڑا اس کی شرح کر کے اجازت لوں گا. کہ آپ فرماتے ہیں مولانا روم کے علم دریائی است و بی حد و کنار، طالب علم است غواصی بہار. دل بہت کر رہا ہے ترجمہ کرنے کو، لیکن میں جلدی سے گزروں گا. میں بھی بعد میں کوئی آنے والے دوست اس کو آپ کی ترجمہ کر دیں. گر ہزارن سال باشد عمر او، می نگرد سیر و او از جستجو، ہم سوال از علم خیزد ہم جواب. سو یہ مولانا روم آپ کو تشویق دلا رہے ہیں، آپ کو آپ کی پیاس کو بھڑکانا چاہ رہے ہیں علم کی طرف لانے کے لیے. سو میں صرف ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر کے، جو میرا بھی مطمع نظر ہے، جو آپ کا بھی آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ کا اور اس ادارے کا بھی مطمع نظر ہے، اور فی زمانہ اس معاشرے کا بھی یہی تقاضا ہے. لیکن اگر علم کو اپنے دل پہ صادق کرو گے، اپنے دل پہ طاری کرو گے، تو وہ علم آپ کا دوست بن جائے گا. اور پھر دوست خیرخواہ ہوتا ہے، دوست فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، دوست خیال رکھنے والا ہوتا ہے، دوست مدد کرنے والا ہوتا ہے. دوست اسے کہتے ہیں جو آپ کو منزل کی طرف لے جائے. دوست اسے کہتے ہیں بڑا علم حاصل کیجیے ڈیسٹینیشن کے ساتھ، اس مقصد کہ یہ علم آپ کا دوست بنے، یہ علم آپ کو آپ کی منزل تک لے کے جا سکے. خود حضرت عطا گنج بخش نے بھی کشف المحجوب میں ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ عالم، یہ میں اپنے اساتذہ کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ عالم بھی نسل زنبور بھی اصل، کہ وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا وہ اس مکھی کی طرح، اس شہد کی مکھی کی طرح ہے جو شہد نہیں دیتی. سو ہم اگر فارسی کے استاد ہیں اور ہم میں سے ان تعلیمات کا عکس نظر نہیں آتا تو ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. سو آج آپ کے درمیان فارسی کے بہت بڑے بڑے اساتذہ موجود ہیں. آج کے علوم میں تھوڑا سا تعصب کا شاید کر جاؤں مظاہرہ، آج جو علوم ہم پڑھ رہے ہیں سب کی بہت اہمیت ہے، سب، لیکن شخصیت سازی، کردار سازی، انسان سازی، خود آگہی، خود شناسی میں جو کردار فارسی ادا کر سکتی ہے، جو کردار آج تک فارسی ادب نے کیا ہے، وہ میں نے کسی اور لٹریچر میں نہیں دیکھا. خواہ وہ ایران کے فارسی شعراء ہیں، پاکستان کے فارسی شعراء ہیں. میں پھر آخر میں اقبال کی بات کروں گا کہ اقبال کا سارا کلام اسی پیغام پر مشتمل ہے. سو آپ سب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کی سماعتوں کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ کم علم کو تھوڑا سا موقع دیا. پھر مبارکباد. بیٹا آپ سب کے لیے بھی آپ زندگی بھر یاد رکھو گے کہ آپ کو کبھی مولانا روم کے بارے میں اس طرح کی تعارفی نشست ایک پیغام دینے کے لیے مولانا روم پہ آپ کو بٹھایا گیا تھا اور آپ لوگ یہاں سے بہت کچھ سمیٹ کے گئے تھے. سو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. صاحب نے جانا ہے، صاحب نے بات کی کہ ہم چونکہ صوفیاء کا مذہب کو ماننے والے ہیں کہ خادم ہیں، بس ایک ہی مصرے پہ کار باندھیں، نیما ہو کے لنگ محمد لنگ جائیں گاڑے. ہمارے ارباب اختیار تمام آج اس لائن میں موجود ہیں. پنجابی کا کہان ہے کہ ان دے دروڑ مسیح تک. ہمیں سب سے زیادہ پرابلم جو ہوتا ہے اور کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ہم سب زیادہ کمر الحق صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں.
हमारी ये खुशकिस्मती कि हमारे MPA साहब पहली दफ़ा कॉलेज में तशरीफ लाए हैं, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब। हमारे डेप्टी डायरेक्टर कॉलेज सैयद मुनव्वर बाखरी साहब, डायरेक्टर कॉलेज फैसलाबाद मैम बुशरा परवीन साहिबा, और हमारे प्रोफेसर्स के लिए जो सबसे बड़ी सीट होती है और सबसे पंजाब के जो बड़े अफीसर्स हैं, DPI कॉलेज डॉक्टर सैयद अजहर साहब तशरीफ फरमाएं। तमाम अहबाब का शुक्रिया सर। इसमें आपने कॉलेज को देखा है, विजिट भी किया है। जो आपको कोई क्वालिटी नजर आई है कॉलेज के अंदर, वो तमाम मरहून मिन्नत है हमारी तलबा की और मेरे स्टाफ की। अगर इसमें कोई खामी, कोई कुताही रह गई हो तो उसका जिम्मेदार मैं, मेरे असातिज़ा और मेरे तलबा हरगिज़ नहीं है, मैं उसको मानता हूँ। अगर कोई खामी रह गई हो, हमने कोशिश की है कि करते हैं, अपनी पैदा कर सकते हैं, हमने कोशिश की है। अगर कहीं पे आपको कोई खामी नजर आई हो तो मैं माजरत भी चाहता हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ इंशाल्लाह। आप तशरीफ लाए, आपके आने से हमें हौसला मिला। बहुत सारे प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करने के बाद हल हो गए। बाकी जो कुछ इश्यूज हैं वो MPA साहब तशरीफ फरमाए, उनसे डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी एक शील्ड है, वो सर मैम और डॉक्टर साहब आपके लिए, साहबजादा कमर डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मेज़बान है, वो मेहमानों को शील्ड पेश करें। सब तशरीफ लाएं। हमें आपके टाइम का भी एहसास है, लेकिन सर बस ये आपको, बस ये शील्ड सर आपको हमारी याद दिलाती रहेगी, वो आपको हमने पेश करनी है और इंशाल्लाह फिर आपको, फिर उसके बाद सर आप जा सकते हैं। नहीं, अब हमने बनवा तो लिए हैं तो सर ठीक। मुल्तमिस हस्तम आगोय मुल्तमिस हस्तम आगोय असगर मसूदी साहब सर कौंसलर खाना फरांगी इस्लामी ईरान की तशरीफ भी आवरम, लेकिन ये अव्वल दफ़ा हनूज बड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुल नासिरिन व मुईन। من جامعه از جمعی شرکا و منتظمین، اساتذه، حضرات خواتین و بزرگان شکریه ادا کرده هم. علامه اقبال فرمایان ما ز نعمتهای او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان، زبان و یک دل و یک جان شدیم. ایران और पाकिस्तान के दरमियान दीरीन ताल्लुकात है। पाकिस्तान और ईरान दो भाई, दो दोस्त, दो ऐसे हमसाये ममालिक है जिनकी सकाफत और तहजीब मुश्तरक है। ما दो برادریم که در مهد روزگار پروردگان دامن یک مادر آمدیم. بیرون ز کشور خود و در کشور خودیم که از موطنی به موطن دیگر در آمدیم. هم نه صرف بایی اور هم نسل है बल्कि हमारी दिन भी एक है. هست ما را ز دوره‌های قدیم هم نژادی برادری خویشی یافت بنیاد دوستی تحکیم چون به خویشی فزود هم کیشی. علامه اقبال ने फरमाया
چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما ای عجم کے جوانوں مجھے اپنی اور ہماری جان کی قسم وہ مرد آنے والا ہے جو تم کو آزادی دلائے گا. و اینجا همایش و کنفرانس میخانه رومی است. سلام بر آنان که در میخانه رومی را گشودند. سلام بر شاعران و ادیبان. سلام بر آنان که در پی نورند. من سخنم را در رابطه با این کنفرانس از یک سوال آغاز می کنم که مولانا برای انسان امروز چه کاربردی دارد و چه نیازی هست که ما بزرگداشت مولانا را داشته باشیم. میں آج کی تقریب کا عنوان میخانہ رومی ہے اور میں سلام کرتا ہوں ان اساتذہ ان مسئولین کا ان عہدیداران کا جنہوں نے میخانہ رومی کا دروازہ آج کے تقریب میں کھولا. میں اپنی باتوں کا آغاز ایک سوال سے کرنا چاہوں گا. وہ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں رومی کی تعلیمات کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں کیوں مولانا رومی کو پڑھنا چاہیے؟ مولوی چه دردی از جامعه امروز ما دوا می‌کند. اگر دردها را بشناسیم بهتر می‌توانیم از داروها استفاده کنیم. پس سوال را به شکل دیگر مطرح می‌کنم. مولانا چه دردی از جامعه امروز ما دوا می‌کند. ما چه درد داریم و دارو چیست؟ مولانا رومی ہماری کون سی تکالیف کو دور کرے گا؟ وہ آج کے دور میں اگر ہمیں اپنی تکالیف ہمیں اپنی بیماری کا پتہ لگ جائے تو اس کا علاج بھی آسان ہوگا. تو میں اپنے سوال کو اس طرح دہراتا ہوں کہ ہم مولانا رومی ہماری کون سی تکالیف کو دور کرے گا، ہماری کون سی بیماریوں کا علاج کرے گا. یکی از دردهای جامعه امروز ما و دنیای امروزی جنگ و آشوب و بحران و خونریزی است. این درد ماست و دوای آن را مولانا بیان می کند. ہمارے آج کے معاشرے کی جو ایک سب سے بڑی تکلیف اور بیماری ہے وہ جنگ اور ناامنی ہے جس نے ہمارے معاشروں کو اور اس کا علاج مولانا کی کتاب مثنوی میں ہے. مولانا میگوید بسیاری از دعواها بر سر است که ما یکدیگر را درک نمی‌کنیم، شناخت نداریم، علم نداریم و در جهالت و تاریکی هستیم. مولانا رومی کہتے ہیں کہ بہت سی لڑائیاں اور اختلافات اس وجہ سے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم علم سے آگاہی نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم جاہلی میں ہیں. مولانا مثلی ذکر می‌کند که میگوید در یک خانه تاریک که هیچ روزنه‌ای وجود نداشت یک فیلی بود. تعدادی انسان در این خانه تاریک بودند و بحث بود که چه کس این چیست، چه موجودی است. میگه یک نفر دستش به خرطوم افتاد گفت این ناودان است. کسی دستش به گوش فیل رسید گفت این بادبزن است و کسی دستش به پای فیل افتاد گفت این یک ستون هست. مولانا اپنے اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں اپنے کتاب میں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک اندھیرے کمرے میں جس میں کسی طرح کی کوئی روشنی نہیں تھی، اس کمرے میں کچھ لوگ تھے اور ایک ہاتھی تھا اس کمرے میں. جو لوگوں کو بالکل نظر نہیں آ رہا تھا بالکل اندھیرے کی وجہ سے، تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کمرے میں کیا کون سی چیز ہے، کون سا موجود ہے. اور جس کا ہاتھ لگتا تھا ہاتھی کی سونڈ کو وہ سمجھتا تھا یہ کوئی پائپ ہے جو کمرے میں لگا ہوا ہے. کسی کا ہاتھ اس کے پاؤں کو ٹچ ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ کوئی پلر ہے کمرے میں یہاں جو لگا ہوا ہے. کسی کا ہاتھ اس کے کان کو ٹچ ہوا تو وہ کہتا تھا شاید یہ کوئی پنکھا ہے دستی. پیلی اندر خانه تاریک بود، عرضه را
آورده بودندش هنوز از برای دیدنش مردم بسی اندر آن ظلمت همی شد هر کسی آن یکی کف را به خرطوم افتاد گفت همچون ناودان است این نهاد آن یکی را دست بر گوشش رسید آن برو چون باد بیزن شد پدید آن یکی را کف چو بر پایش بسود گفت شکل پیل دیدم چون عمود آن یکی بر پشت او بنهاد دست گفت خود این پیل چون تختی بوده است هر کسی یک چیزی گفت اما نکته مهم این هست که در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی جو شعر پڑھا اس میں ہر ایک کا ہاتھ جہاں لگتا تھا وہ اپنے اس احساس کی وجہ سے ایک اپنی تفسیر کرتا تھا بیان کرتا تھا کہ اب یہ کیا چیز ہے اور اگر ان میں سے ان کے پاس شمع ہوتی اور اگر ان کے ہاتھ میں شمع ہوتی اور وہ روشنی دیتی تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ کیا چیز ہے اور ان میں کسی طرح کا کوئی اختلاف باقی نہ رہتا و یک مثال دیگه ای از مولانا عرض کنم که مولانا میگه در میان یهودیان یک شاهی بود که با مسیحیان جنگ و گداز داشت مولانا ایک اور شعر میں ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ایسے بادشاہ کے بارے میں جو کہ یہودیوں کے علاقے کا بادشاہ تھا اور مسیحیوں کے ساتھ وہ برسر پیکار تھا جنگ لڑتا چقدر این شعر مولانا مطابق با جامعه امروز و دنیای امروز و عصر امروز ما هست اور یہ شعر مولانا کا آج کے دور آج کے معاشروں کے بالکل کہ آج کے معاشروں کو کتنا صحیح طرح بیان کرتا ہے این حاکم یهودی در واقع احول بود یعنی یک چیز را دو چیز میدید یہ جو یہودی بادشاہ تھا یہ احول تھا احول ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو جو ایک چیز ہے وہ دو دو نظر آتی ہیں یک استاد احولی را گفت که فلان شیشه را فلان لیوان رو برای من بیار اما اون احول چون دلیل نمیدید گفت از این دو شیشه کدام رو برای شما بیارم اما یک شیشه بیشتر نبود استاد گفت یک شیشه بیشتر نیست احول گفت که آیا منو مسخره میکنید گفت نه اصرار کرد احول گفت پس یکی رو بشکن دیگری رو بیار وقتی اونو شکن دیگه شیشه باقی نماند تو استاد نے اس احول کو کہا کہ یہ ایک شیشے کی بوتل ہے یہ اٹھاؤ اس نے کہا کون سی والی بوتل کیونکہ اسے ایک بوتل کی جگہ دو بوتلیں نظر آ رہی تھیں اس نے کہا کون سی بوتل استاد نے کہا کہ ایک ہی بوتل ہے اس کو اٹھاؤ اس نے غصہ کیا اور بتایا کہ یہاں دو بوتلیں ہیں آپ مجھے واضح بتائیں کون سی اٹھانی ہے پھر اس نے کہا کہ آپ ایک پتھر اٹھاؤ اور ایک بوتل کو توڑ دو مولانا میگه این پادشاه یهودی که خود را پیرو عیسی میدونه بین عیسی و موسی که هر دو پیامبر خدا هستند جدایی افکنده لذا عیسی را غیر از موسی میدونه برای همین عیسویان را میکشد تو اس نے کہا کہ آپ اپنے پتھر سے ایک بوتل کو توڑ دو اور دوسری لے آؤ تو جب اس احول نے ایک بوتل توڑی تو وہ ظاہر اصل میں تو ایک ہی بوتل تھی تو دوسری بوتل بھی اس کی آنکھوں سے محو ہو گئی اور یہ جو بادشاہ تھا احول یہ اس کے لیے مثال دی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو دو الگ الگ سمجھتا تھا جبکہ وہ دونوں ایک ہی خدا کے نبی تھے اور ایک ہی تعلیمات دینے کے لیے آئے تھے لیکن یہ احول اپنی بیماری کی وجہ سے اپنی جہل کی وجہ سے ان کو دو علیحدہ علیحدہ شخصیت سمجھتا تھا جبکہ وہ اصل میں ایک ہی تعلیمات دینے آئے تھے و امروز بین پیامبر ما که خاتم پیامبران است و بین حضرت عیسی و بین حضرت موسی همه پیامبر الهی هستند همه نورند همه پیغام آور الهی هستند اما متاسفانه صهیونیست ها مسلمانان را خیلی راحت میکشند و بین پیامبران خدا و پیروان آنها جدایی افکندند اور آج کے دور میں بھی ہم جو کہ نبی آخر الزمان نبی خاتم النبیین کو مانتے ہیں
اور دنیا میں جو حضرت عیسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں ان سب میں اختلاف ہے، جبکہ یہ تمام ایک ہی خدا کی دین کو لے کر آئے ہیں اور ان کی تعلیمات بھی ہیں، اور یہ اپنے جہل کی وجہ سے، اپنے کم علمی کی وجہ سے اختلافات کا شکار ہیں، اور اسی طرح جو صہیونسٹ رجیم ہے وہ انہی اختلافات کو لے کر بڑی آسانی سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ برای همه اگر امروز نور بود اختلاف نبود، اگر مردم پیرو نور بودند اختلاف پیدا نمی‌کردند و نور قرآن است. اور اگر یہ لوگوں کے پاس نور ہوتا، روشنی ہوتی، تو یہ ان کے درمیان اختلاف نہ ہوتا، اور یہ جو نور ہے یہ قرآن مجید ہے۔ لذا مولوی خود را غلام خورشید و غلام قمر می‌داند، چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم حدیث خواب گویم. باز میگه من غلام قمرم، یک بار میگه غلام خورشیدم، یک بار میگه غلام قمرم. اور مولانا اپنے آپ کو چاند اور سورج کا بھی غلام کہتے تھے میں خادم ہوں، غلام ہوں سورج کا اور غلام ہوں چاند کا۔ ایک دفعہ انہوں نے چاند سورج کا کہا، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. در واقع همه سخن مولوی نوره، اگر دنبال نور باشیم اختلافی وجود نخواهد داشت. اور حقیقت میں جو مولانا رومی کے کلام ہے وہ بھی نور ہے، اور اگر ہم نور کے پیچھے جائیں، نور حاصل کرنے کی کوشش کریں تو جہل اور جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ استاد محترم فرمودند که رهبر معظم انقلاب خود را مرید اقبال می‌داند و اقبال خود را مرید مولانا می‌داند. علامه اقبال در دانشگاه کمبریج در واقع داره مولانا را می‌خونه تا به این شعر میرسه که دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. استاد محترم نے کہا کہ مقام معظم رہبری علامہ اقبال کے مرید ہیں اور علامہ اقبال مولانا رومی کے مرید ہیں۔ تو ان کی ایک بات سے یاد آیا کہ ایک واقعہ کہ جب علامہ اقبال کیمبرج میں مثنوی پڑھ رہے تھے تو وہ پڑھتے پڑھتے اس شعر کے پاس تھے، یہ شعر انہوں نے جب پڑھا کہ دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. جس کا کچھ مختصر جسارت ہے، معذرت کے ساتھ صحیح ترجمہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ کہ ایک بیکار کوشش سے جو ہے آپ اگر کوشش کرتے ہیں وہ کوشش بے فائدہ بھی ہو تو فضول بیٹھنے سے بہتر ہے۔ وقتی علامه اقبال این شعر را میخونه خیلی تحت تاثیر این شعر قرار میگیرن، فریاد میزنن، اینقدر فریاد میزنن که همسایه‌شون در اتاق اقبال باز میکنه، میگه چه خبر شده، چیه، چرا ناراحتی؟ که میگه من این شعر را دیدم که کوشش بیهوده به از خفتگی. تو جیسے ہی وہ یہ شعر پڑھتے ہیں وجد میں آتے ہیں اور اونچے فریاد لگاتے ہیں اتنی زور سے کہ جو ان کا ہمسایہ ہے وہ ان کے گھر میں آتا ہے اور ان کو پوچھتا ہے کہ کیا ہوا آپ کو، اچانک سے آپ نے اتنی اونچی آواز دی؟ تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو یہ شعر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شعر میں کا جذبہ ہے اتنا کہ آپ بالکل کوشش کریں، چاہے اگر کوشش کا نتیجہ نہ بھی ہو تو بھی فضول یا فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے۔ لذا اقبال میفرماید خود سراسر حرکت شده و این موجی که مولانا در اقبال ایجاد کرد، این موج نتیجهش با همکاری محمد علی جناح کشور پاکستان را تشکیل داد. اور مثنوی کے ان کلام نے جو جذبہ علامہ اقبال میں پیدا کیا اسی جذبے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر پھر پاکستان کی بنیاد رکھی۔ ساحل افتاده گفت گرچه وسیع زیستم، هیچ نه محروم شد آه که من کیستم، موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم گر نروم،
نیستم اما هستم اگر میروم و بخون معنا کنیم اس کا مختصر یہ ہے کہ هستم اگر میروم گر اگر نروم میں حرکت میں رہوں تو میں قائم ہوں، میرا وجود ہے، اور میں اگر میری حرکت رک جائے تو میرا وجود بھی ختم ہو جائے. و امیدواریم بتونیم از مجموعه مولانا استفاده کنیم، از مثنوی مولانا استفاده کنیم و مولانا انقدر مهم هست که مولانا اسم عام هست، مثنوی اسم عام هست، اما وقتی میگن مولانا خاص یک شخص شده، مثنوی عام است، وقتی میگن مثنوی خاص یک شخص شده است. اور میں امید کرتا ہوں کہ مثنوی مولانا کا جو کلام ہے وہ آپ سب پڑھیں اس کلام کو. اور مولانا رومی اتنی اہم شخصیت ہیں کہ مولانا ایک عام لفظ ہے جو کہ عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں مولانا تو وہ ایک خاص شخصیت کے خاص شخص کے لیے مخصوص ہو چکا ہے. اسی طرح مثنوی بھی ایک عام لفظ ہے جس کو ہم عمومی طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم مثنوی کہتے ہیں تو وہ بھی ایک خاص شخص کی طرف منسوب ہو چکا ہے. من مجددا تشکر میکنم از همه عزیزانی که شرکت کردن، اساتید دانشکده محمدیه شریف و از اتاق ایران که انشاءالله ما اتاق رو بیشتر تقویت میکنیم و زبان فارسی که زبان فرهنگ و تمدن همه ماست رو بیشتر تقویت میکنیم صمیمانه تشکر عرض میکنم. میں ایک مرتبہ پھر تمام استادان محترم اور محمدی شریف کالج کے عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا اور آج ایک ایران شناسی اتاق ایران شناسی کا بھی افتتاح کیا. امید کرتے ہیں کہ ہم اتاق ایران شناسی کو بھی سپورٹ کریں گے، اس کو بھی، اور زبان فارسی جو کہ ہماری مشت ہے اس کو بھی ہم سپورٹ کریں گے. بہت شکریہ. آقا مسعود دیگه میرین شما بیشی نمی شما نمیباریم که شما میرین، شما رفتم یه دواری شما میتونید سرکار دیگر بسیار متشکرم که شما تشریف آوردید. فوٹو سیشن بھی ہو رہا ہے. میں ساتھ ساتھ میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ جو احباب ہماری محبتوں ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کا فرداً شکریہ ادا کر دوں. کلثوم اختر صاحبہ گورنمنٹ کالج چنیوٹ کی پرنسپل صاحبہ تشریف لائیں اور
عظیم ناصر صاحب گورنمنٹ کالج لالیہ سے تشریف لائے. لیکن یہ پروگرام اسی طرح جاری و ساری رہے گا. آپ احباب تشریف رکھیں. پی آئی صاحب کو اپنی اس میٹنگ میں جانا ہے، وہ تشریف لے جا رہے ہیں. باقی احباب تشریف رکھیں. تو اب میں جس مقرر کو بلانا چاہ رہا ہوں، اب میں اپنے اگلے مقالہ نگار کو دعوت دینا چاہتا ہوں. ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ میڈیکل سائنس ماسٹر ہے، یعنی ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور اسپرچل جو ایجوکیشن ہے اس فیلڈ اسپرچل ایجوکیشن میں بھی وہ ماسٹر ہیں. تو ان جب وہ گفتگو کرتی ہیں تھوڑا لطف آتا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر رحمانی چپا صاحب تشریف لائیں اور ہمیں اپنی نمائشات میں پیرا فرمائیں. السلام علیکم. میں تھوڑا سا انٹرو اپنا بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھنا آسان ہو. آئی ایم ڈاکٹر غلام رحمانی جپا. میں نے MBBS کیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے، جو پاکستان کا سب سے ٹاپ انسٹیٹیوشن ہے میڈیکل فیلڈس میں. اس کے بعد میں نے 3 FCPS کیے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ تو میرا میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے. میں اس لیے تھوڑا سا انٹرو دے رہا ہوں تاکہ جو ڈیپ بات 2-3 مطلب منٹس میں یا 10 سیکنڈ میں کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. میرے 2-3 فنڈامنٹل ایک زاویے ہیں. پہلے میں وہ زاویے ڈیفائن کروں گا، پھر ہم اگلی بات کریں گے. ہم سب نے یہ بات کی کہ یہ جو سلف صالحین کی سوچ تھی یہ اب جدید نسل میں کیوں نہیں آ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جدید نسل اس سے نابلد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کا فلا ہم سب میں ہے کہ ہم نے اس نالج کو اتنا ڈاکٹرنائز نہیں کیا، اتنا سائنٹیفکلی الائن نہیں کیا کہ وہ نئی نسل کے لیے پیلیٹیبل ہو سکے. جتنے بھی سائنس کے جدید لوگ ہیں ان کو پویٹک ورسز نہیں چاہیے، ان کو جو کور مٹیریل ہے نا وہ چاہیے. اور کور مٹیریل ہم پورٹری نہیں کر سکے کسی بھی لیول پہ. اس کا مجھے دکھ بھی ہے، اس کا مجھے علم بھی ہے، کیونکہ میرا خود ایک اسپرچل بیک گراؤنڈ والی فیملی سے تعلق ہے. میرے والد خود درویش تھے اور مجھ میں یہ رمق اسی وجہ سے اور یہ دکھ بھی اسی وجہ سے ہے. جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ہم بہت ان صوفیاء کے بارے میں سطحی باتیں کر کے گزر جاتے ہیں، ڈیپتھ والی بات نہ ہم کر سکتے ہیں نہ کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا وہ فریم ہی وال نہیں کیا جس فریم کی جدید دور میں ضرورت ہے. تو یہ کلیریفیکیشن یہ ہے. دوسرا، بہت ساری چیزیں میں سائنٹیفکلی الائن کروں گا. اس میں معذرت کے ساتھ اس کو مذہب سے نتھی نہیں کرنا. مذہب کا ایک چھوٹا فریم ہے، وہ ریسنٹ فنامنا ہے. ایون آپ کو پتہ ہے ڈیوائن ریلیجن جدائزم ہے، کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، اس سب کو 5000 سال سے اوپر کا ٹائم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس لیے کہیں پہ بھی میرا کوئی سٹیٹمنٹ کنٹراڈکٹ کرے تو میں پیش کی معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک فریمنگ اور اینگل اور ایک زاویے کی بات ہے. درویشی فنڈامنٹلی کیا ہے؟ جس میخانہ رومی کی ہم بات کر رہے تھے، ہم اس کے سارے ایسنس کی بات کر رہے تھے، ہم اس کی خوشبو کی بات کر رہے تھے، ہم اس کے ٹیسٹ کی بات کر رہے تھے، اس کے کانسٹیٹوئنٹس کیا ہیں. اور رومی اس میں کوئی الگ چیز تو نہیں ہے نا. سادی ہے، اس سے پہلے جنید بغدادی ہیں، یہ تو اسلامک رومی ہے نا، مسٹکس. آپ اس سے پہلے چلے جائیں، کرسچینٹی میں دیکھیں، جودائزم میں دیکھیں، اس سے پہلے چلے جائیں، ہندوازم میں دیکھیں. یہ تو ایک گلوبل اسکول آف تھاٹ ہے، یہ ایک سافٹ ویئر ہے. وہ سافٹ ویئر کیا ہے یہ میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا کہ بنیادی طور پہ ہم اس سافٹ ویئر، اس ڈسپلن کو ایز اے اسٹیٹسٹکلی ایوالو ہی نہیں کر پائے تاکہ ہم نئی نسل میں یہ فیڈ کر سکیں کہ بنیادی طور پہ درویشی کیا ہے. ہم کیوں درویشی چاہتے ہیں کہ وہ ہر شخص میں ہو، ہر شخص کے اندر کیوں انکلکیشن کی بات کرتا ہے ایک درویش، اور وہ درویش نفرت کیوں نہیں کرتا کسی شخص سے، کسی بھی چیز سے، وہ ہر زندہ روح سے محبت کیوں کرتا ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. یہ 2 فریمز ہیں، ان 2 فریمز میں پہلے فریم پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پہلا فریم کیا ہے.
पहला फ्रेम ये है कि आप थोड़ी देर के लिए किसी भी मज़हब का फॉलो ना बने। आप इस्लाम को छोड़ दें, आपको क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनी को छोड़ दें, आप किसी भी डॉक्ट्राइन को मानने वाले ना बने। पहले आप अपने आप को आज़ाद करें। अब मुझे ये बताएं कि आप सब लोग इस होल यूनिवर्स में बैठे हैं, आप क्या हैं, आप क्यों हैं, आप किधर से हैं और आपने किधर जाना है। ठीक है, एक दरवेश सालों साल अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल इन फ्रेम्स के क्वेश्चंस में लगाता है, जिसको हम मेडिटेशन की बात करते हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी प्रोसेस की बात करते हैं। वो कई साल, जिसको हम कह रहे हैं कि उसने 12 साल जोत किया, उसने 14 साल जोत किया, उसने 25 साल किया। इब्न इज़्ज़त इमाम इस्लाम की ज़िंदगी अतर को देखें तो उन्होंने 40 साल की उम्र तक पहले मेडिटेशन ही की ना। तो इस सफ़र को हम भूल जाते हैं। ये सफ़र ही वो कंक्रीट कंसेप्ट है स्पिरिचुअलिटी और दरवेशी का। जिस दिन हम इस प्रोसेस में अपने आप को डालेंगे, हम उस सलूक के मंजिल के सारे मुसाफिर हैं। ठीक है, ये मुख्तस नहीं है कि मौलाना रूमी इस सलूक के मंजिल के सिपाही थे या लीडर थे, हम में से कोई शख्स नहीं बन सकता। ये ज़िंदगी जब से ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई है, ये आसान हो गया है इस प्रोसेस में अपने आप को डालना। मैं आगे उससे जाके बात करूँगा। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या हैं। आप ऐसे कितने लोगों ने सोचा कि आप क्या हैं, ये कायनात क्या है, आप किधर से आए हैं, आपने किधर से जाना है। मज़हब को मैंने कहा क्यों भूल जाए, क्योंकि मज़हब की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट स्कॉलर्स के नज़दीक डिफरेंट है, और जब हम इंटरप्रेट करते हैं हम कंफ्यूज होते हैं। इसका सबसे पहले जवाब आप खुद अपनी अक्ल से ढूंढें, जिसको हम कहते हैं ना कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ये 70,000 साल पहले से इंसान इस चीज़ के कैपेबल हुआ कि उसने इस चीज़ पे सोचना, आना जाना शुरू किया। मैं इंसान हूँ, मैं अब आपको साइंटिफिकली बताऊँ कि मैं क्या हूँ। सबसे पहले तो ये माने कि मेरे डिफरेंट सेल्स हैं, ऑर्गन से मैं बना हूँ। फिर हर सेल आगे क्या है, हर सेल आगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बना है। फिर वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो आगे एटम से बने हैं। एटम्स आगे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। न्यूट्रॉन्स आगे सब एटॉमिक पार्टिकल। और वहाँ पे अब साइंटिस्ट इस नहज पे हैं कि आगे वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि एनर्जी और मैटर शुरू कहाँ से होता है, जिसको वो फ्लैग्स कहता है कि ये ड्यूअलिटी है। एटॉमिक जो एटम मटेरियल की फॉर्म है, और साथ एनर्जी जो कुल कायनात में एक सूफी मानता है कि कुल कायनात एक सिंगल एनर्जी का फिनोमेना है, जिसको वहदतुल वजूद की दलील पे वो ले जाते हैं। ठीक है, अब दरवेश जब ये समझे सोचेगा कि हर कायनात की हर चीज़ में उसी का रंग, नूर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो किसी चीज़ से नफरत कैसे कर सकता है। और यही वो कोर कंसेप्ट है जो हर सूफी की दलील होता है कि वो क्योंकि उसको कायनात की हर चीज़ में उसी ज़ाते कुल का रंग नज़र आ रहा होता है। अब ये वाली कैफियत क्या है, ये निगेशन वाली कैफियत है। इसमें इस प्रोसेस में क्या कर रहा है, वो अपने आप को निगेट कर रहा है। वंस कि वो इस निगेशन वाली कैफियत में पहुंचता है कोई भी दरवेश, सूफी या साहिब, उसके बाद क्या होती है कि उसकी यस वाली कैफियत आती है। अब मुझे ये बताएं कि हम इस सारे प्रोसेस में मैंने ये तो साबित कर दिया कि हम नहीं हैं, तो हम कहाँ हैं। ठीक है, हम एज ए मैटर, एज ए एनर्जी एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना। तो ये जो डुअलिटी का ला है, ये आपको कायनात की सारी चीज़ों में नज़र आएगा। चीज़ें यस भी हैं और एट द सेम टाइम नो भी हैं। इवन आप तसव्वुफ के बहुत से उसलूब में देखेंगे, दे टॉक अबाउट वहदतुल वजूद और वहदतुल शऊर। अब आप देखिए इसमें इनकी लाइकिंग इतनी होती है कि एक स्पेक्ट्रम को एक बंदा इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करता है कि दूसरे एस्पेक्ट को निगेट कर देता है, जबकि ये दोनों चीज़ें पैरेलल एग्जिस्ट करने वाला और उस पर बिलीव करने वाला ही सूफी कहलाने के काबिल होता है। क्योंकि ये मानना कि खुदा कुल कायनात की चीज़ें उसी से रंग, नस्ल और नूर की जितनी भी कैफियत हैं वो उसी से बनी है, ये वहदतुल वजूद है। और जो शहूद फंडामेंटली है कि वो आपकी टेम्परेरी ज़मान और मकान में जो एग्जिस्टेंस है, उसको हम शहूद का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया कि हमने कायनात के होल कैनवस में अपनी एग्जिस्टेंस सिचुएशन को एनालाइज किया कि हम खड़े कहाँ पे हैं। इसमें हमने मज़हब की बात नहीं की, इसमें हम अर्थ की बात नहीं की, इसमें हमने गैलेक्सीज की बात नहीं कर रहे, हम बिलियन नूरी सालों की बात नहीं कर रहे, कायनात की उस एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे।
جس میں ہمارا وجود ایک ذرے سے بھی نیچے ہے. اب درویش کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک انتہائی ذہین اور دور اندیش شخص ہوتا ہے. وہ جب اپنی اہمیت کائنات کے اس فریم میں دیکھتا ہے نا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. وہ تکبر نہیں کرتا، وہ گھمنڈ نہیں کرتا، وہ پھر لوگوں سے لڑتا نہیں. اس کو پتہ ہے میری تو اہمیت ہی کوئی نہیں. میں تو پانی کے اس چھوٹے سے بلبلے کی مانند ہوں جس نے چند ساتوں کے لیے رہنا ہے اور اس نے اجڑ جانا. ٹھیک ہے، میری اوقات ہی کیا ہے کہ میں لوگوں سے حسد رکھوں، میں لوگوں سے بغض رکھوں، میں لڑتا بھی ہوں. اور یہ فریم جس کو میں درویشی کا نام دے رہا ہوں، وہ فریم اگر کائنات اور زمین کے ہر شخص کے مائنڈ میں ہم انسٹال کر دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لڑائیاں رہ جائیں گی جن کی ہم بات کرتے ہیں، یہ حسد رہ جائیں گے جن پہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، یہ دشمنیاں جو رنگ نسل عقیدے پہ ہیں ان کی تو اہمیت ہی ختم ہو جائے گی. آپ کے سامنے سکھ بیٹھے، ہندو بیٹھے، کرسچن بیٹھے، شیعہ بیٹھے، سنی بیٹھے، آپ کو ہر ذات میں، ہر شخص میں اسی خدائی رنگ تو نظر آئے گا. آپ کو کتا نظر آئے، بلی نظر آئے، آپ کو ہر جگہ پہ کیا نظر آئے گا؟ محبت کی ایک کیفیت نظر آئے گی. تو یہ کیا ہوگا کہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا دیکھنے کا وہ جو اینگل چینج ہوا ہے، آپ محبت کرنا شروع کر دیں گے. اور یہی فنڈامنٹلی درویشی کی روح ہے. یہی وہ مے خانہ رومی کی شراب کے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں جو بنیادی طور پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ اصل چیز ہے کیا. جدید انسان کو موج ہو گئی ہے کہ اس کو سائنٹیفک اور سائیکولوجیکل تھیریز کی سپورٹ مل گئی ہے، اس کو چیزیں سمجھنا آسان ہو گئی ہے. ایون مولانا روم کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو سائنٹیفک تھیریز اتنی کمال کی تھی نہیں. اس وقت وجدان کو اہمیت بہت دی جاتی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں نا عشق اور وجدان، یہ سارے ٹیمپریری فینومناز ہیں. اب کوئی بھی شخص وجدان کی ٹاپ پہ ہر وقت تو نہیں رہ سکتا نا، لیکن عشق کی، وہ عقل کی یا ریشنلٹی کی دلیل میں ہر وقت رہ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ایون اپنے وجود کی دلیل کے دوران بھی عقل کو کہا ہے کہ استعمال کریں. یہ ستاروں، گلیکسیز کے آنے جانے میں مجھے عقلی طور پہ ایکنالج کریں. اس لیے جو میں نے درویشی کی ڈیفینیشن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ کل کائنات میں خدا کے وجود کا، ایک خدا کے وجود کو شعوری طور پہ اس چیز کو ایکنالج کر لینا، وحدت الوجود کو، یہ درویشی ہے. اب دیکھیں نا، وجدان کے لیول پہ تو ہم مانیں یہ درویشی نہیں ہے. شعور کے لیول پہ اتنے کنکریٹ تھاٹس آپ ڈیولپ کر لیں کہ آپ کو ہر جگہ پہ شعوری لیول پہ یہ احساس ہو جائے کہ کائنات میں اس خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو درویشی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی اسپیکٹرم اس کے ڈفرینٹ ہے. اب ہم اگلی بات کر رہے ہیں کہ اس زمان و مکان کے فریم میں پھر ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. جو یہ جس فریم میں ہم لوگ ہیں، یا ہمارا جہان ہے، یا ٹائم اینڈ اسپیس کی ہم بات کریں، یہ ٹیمپریری فینومنا ہے. یہ نہ پہلے تھا نہ اس میں رہنا ہے. کلو من علیہا فان. ٹھیک ہے، یہ اس کو شعودی سارٹ کا مظہر کہہ سکتے ہیں، کہ جس کو ہم بات کہتے ہیں نا کہ وحدت الشعور، کہ جس میں ہماری ایک مینیفیسٹیشن ہے، ہمارے وجود کا ایک ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ شعودی کیفیت ہے. یہ اس ہول ٹائم فریم میں ایک چھوٹا سا اسپیکٹرم ہے. اس کو ایسے آپ لوگ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، نہ یہ آگے ہے نہ یہ پیچھے ہے. یہ ایک لارجر فریم ہے جس میں ہم نے مذہب، جو فنڈامنٹل لاز ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے پوری یونیورس کو انالائز کیا. اب ہم دوسرے فریم پہ آتے ہیں جو ہم اسلامک فریم سے اس چیز کو دیکھیں گے. مذہب کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ مذہب، کوئی بھی مذہب، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے بدھزم ہو، یہ سب سے پہلی فیز کیا ہے؟ فیتھ کی. اب آپ والا زمانہ دیکھیں نا، تو اس میں صحابہ کرام کوئی سوچتے تو نہیں تھے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس میں کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے. چند ایک صحابہ کے کوشچن ضرور ہیں، لیکن موسٹلی کیا تھا، یہ فیتھ والی کیفیت پہ. اور اس کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں بہت ریپڈ ترقی ہوتی ہے. ایون دیکھیں اسلام نے کتنی تیزی سے فتوحات کی، ساری دنیا پہ، آدھی دنیا پہ قبضہ ہو گیا. یہ مرہون منت فیتھ کا تھا، لیکن یہ کیفیت لمبی دیر رہ نہیں سکتی. اب دیکھیں یوں ہی آپ اسلام گئے 200-300 سال کے بعد ڈفرینٹ جو فلاسفرس تھے وہ ان ہوئے، باقی تعلیمات ان ہوئی، ڈیلیبریشن ہونا شروع ہوگی کہ یہ چیزیں کیسی ہیں، کیوں ہیں، جس کو ہم تھاٹ کی فیس کہتے ہیں. لیکن تھاٹ کی فیس کے ساتھ رولا گیا ہے کہ اس میں فلسفے کا اور وجدان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. اب جو تیسری فیس ہے وہ ہے ڈسکوری کی، وہ ہے سائیکالوجی کی، وہ ہے سائنٹیفک نالج کی. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے درویشی کو بھی، اپنے ریلیجن کو بھی دوسری تک کر دیا ہے.
جس کو میں تھاٹ کی فیس کہہ رہا ہوں، جس کو میں وجدان کی فیس کہہ رہا ہوں، جس کو میں فلسفے کی فیس کہہ رہا ہوں، اس سے ہم نکال کے آگے لا ہی نہیں رہے. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس پہ ہم روتے پیٹ رہے ہیں کہ جدید دور کا بندہ نہ بلد ہے، اس کو ان تعلیمات کا پتہ نہیں، ان کو نہ رومی کا پتہ ہے، نہ اس کو سادی کا پتہ ہے، نہ اس کو درویشی کا پتہ ہے، نہ اس کو مذہب کی روح کا پتہ ہے، کیونکہ ان تعلیمات کو ہم نے اسٹک کر دیا وجدان، فلسفے اور تھاٹ کے پروسیس پہ. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم ان ساری تعلیمات کو، بڑے بڑے اسکالرز عظیم لوگ بیٹھے ہیں، اس کو ہم تھیوریٹیکلی سائیکالوجی کے لیول پہ ایوالو کریں. جن روٹس کی میں نے بات کی، جس کور کنسیپٹس میں اس کو ایوالو کر کے لے آئے ہوں، جس کو اس درویشی کو اس نالج کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف اس کے لیے 3-4 اچھے برینز بیٹھیں، وہ اس نالج کو ایوالو کریں. ہوتا کیا ہے کہ اب دیکھیں نا، سائیکالوجی ساری چیزوں کی میری گرپ ہے. اب جدید دور کے بچے کو آپ 3-4 کویسچنز کریں نا، اس کا مائنڈ ادھر اسٹیئر ہو جائے گا، وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ آخر بات تو اس کی لاجیکل ہے. لاجیکل بات پہ ہم اس کی ڈائریکشن کو اسٹیئر کر لیں گے ٹوورڈ دیٹ سائڈ، اور اس پہ جب وہ اپنی ایگزسٹنس کی ڈیلیبریشن کو سوچے گا، وہ اپنی ایگزسٹنس کو دوبارہ بیلنس فیس میں لے آئے گا. ابھی جتنے رولے ہیں، ہم اپنی ایگزسٹنس کو اتنا بڑھا چڑھا کے ہر انڈیویجول بیٹھا ہوا ہے کہ اس کائنات، پوری کائنات میں اپنی جو اس کی ریئل ایگزسٹنس ہے، اس میں اپنے آپ کو ماں بھی نہیں رہا. اور یہ سارے رولے بڑے طور پہ وہیں سے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ درویشی کو ہر ڈسپلن میں ڈالنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر بھی درویش ہو، بیوروکریٹ بھی درویش ہو، ٹیچر بھی درویش ہو، اور ہر زندگی کا مکتبہ فکر والے بندے کو اس بات کا قائل ہونا چاہیے کہ درویشی فنڈامنٹلی ایز اے نالج کیا ہے. اور میں تھوڑا اسٹرانگ اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ ہر اسکول، ہر ڈسپلن، ہر ایون اسپیشلائزیشن کی چیزوں میں اس کو ایز اے کورس سبجیکٹ پڑھایا جائے. لیکن ایز اے کورس سبجیکٹ تبھی پڑھایا جا سکتا ہے جب اس کو خاص تھیوریٹیکل پروسیس کے تھرو ہم ایک تھیوریٹیکلی ایوالو کر لیں گے. باقی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سائنس اور درویشی کے بارے میں کوئی کوشچن ہو تو ویلکم. تھینک یو. ایک میں خصوصی گزارش کرنا چاہوں گا کہ واللہ تمام احباب ہمارے دل کے قریب ہیں، اور جو لوگ تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر سرور صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے، اسلامیہ کالج سے، گودھا روڈ سے، اور اسی طرح ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ کسی فیصل آباد سے تشریف لائیں، ڈاکٹر صوبیہ رشید صاحبہ جس یونیورسٹی سے تشریف لائیں. سب کے لیے ظاہر ممکن نہیں تھا کہ میں انہیں اسٹیج پر بلاتا، تو یہ ایک مجبوری ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں. تو اب چونکہ گنجائش ہے تو میں ڈاکٹر سمیع صاحب کے جو پی ایچ ڈی ہیں شعبہ فارسی کے، ان سے میں ملتمس ہوں جس یونیورسٹی فیصل آباد سے تشریف لائیں آپ. اب میں ان دوستوں کا، ڈاکٹر ابھی رمضا صاحب تشریف لائے سے، دوسرے اپنا چودھری مختار احمد ڈیرا صاحب، وہ ہمارے کالج کی کوئی بھی ایونٹ ہو تو وہ ضرور تشریف لاتے ہیں، ان کی مہربانی ہے. تو اب میں اپنے جو ہمارے مرکزی مقالہ نگار ہیں، جو ان کی نظر میں، یعنی مولانا جلال الدین رومی کی نظر میں جدید انسان کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں بتائیں گے پروفیسر محمد آصف رضا، جو کہ گورنمنٹ تعلیم الاسلام کالج جناب نگر سے تشریف لائے ہیں. محمد آصف رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کانفرنس کے لیے جو آپ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ کچھ تیار کریں، تو اس کانفرنس کے حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر تیار کیا ہے، وہی میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ بھی ہے، اور ٹاپک جو ہے وہ اس حساب سے بہت ریلیونٹ ہے کہ مولانا روم کی جو شخصیت ہے اور آپ ان کا جو تصور انسان ہے، اس کو ہم جدید انسان کے ساتھ ایک تقابلی جائزے کے طور پہ
समझने की कोशिश करें और देखें कि मौलाना रूम का तस्वर इंसान क्या है और जदीद इंसान क्या है। मौलाना रूम 13वीं सदी के सूफी शायर हैं, लेकिन आपकी शायरी का जो कॉन्टेक्स्ट है और आपकी शायरी का जो पर्सपेक्टिव है वो मेडिवल था और इस्लामिक था, लेकिन वो इतनी गहरी शायरी थी, उसमें दायमी सच्चाई इतनी ज़्यादा थी कि वो शायरी ज़मानों से और इंसानी सकाफत से मावरा हो गई। और यहाँ तक कि आज अहद हाज़िर में भी हम इंसान के जो स्पिरिचुअल और जो फिलोसॉफिकल चैलेंजेस हैं उनको मौलाना शायरी के तनाजुर में देख सकते हैं। मौलाना रूम की जो सूफियाना तालीमात हैं वो इश्क खुदा और वहदत के ऐनुल यकीनी तजर्बात से उठता हुआ शायराना बयान है। आपने जदीद तहजीबी जिंदगी के वजूदी और रूहानी इज़्तिराब के लिए बसीरत अफरोज असबाब पेश किए हैं ताकि हमारे जदीद इंसान की भी इस्लाह हो सके। इस पेपर को लेके या इस रिसर्च टॉपिक को लेके जो मेरा बुनियादी सवाल खुद से था वो यही था कि हम ये देख सकें कि रूमी की जो शायरी है उस में अहद हाजिर के लिए, जदीद ज़हन के लिए, जदीद इंसान के लिए क्या मानवीयत या क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है। तो इसी को लेके मैं आपके सामने चंद गुजारिशात करूंगा। उसमें सबसे पहले जदीद इंसान का एक तारुफ और उसके साथ मौलाना का जो सूफियाना वर्ल्ड व्यू है वो करूँगा और उनका तस्वर इंसान पेश करूँगा। सबसे पहले मैं आपका जदीद इंसान के साथ एक छोटा सा तारुफ करवाता हूँ और उसकी फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल कंडीशन को बयान करता हूँ। जो जदीद इंसान का सफ़र है वो मगरब में 15वीं सदी से रेनेसांस से ऑनवर्ड शुरू होता है और एनलाइटनमेंट के पीरियड से गुजरते हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के